السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید آپ لوگوں کے لیے یہ بہت نیو انفارمیشن ہو۔ ابلیس کی 9 اولادوں کا ذکر آج ہم کریں گے، اور یہ اولادیں اس کی واحد اولادیں نہیں ہیں، اور بھی اس کی اولادیں ہیں، لیکن ان اولادوں کا خاص کر کے ذکر آیا ہے۔ ویسے تو ہم ابلیس کے پوتے کا ذکر بھی آپ سے کر چکے ہیں، اور اس پر بڑی تفصیل سے درس بھی موجود ہے، لیکن آج بات کرتے ہیں ابلیس کی اور اولادوں سے متعلق۔ اچھا، اس سے پہلے کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ابلیس کی اولاد جنات کی اولادیں ہوتی ہیں، ابلیس کی اولاد ہے، اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ سورہ الکہف آپ میں سے جو لوگ پڑھتے ہیں، سورہ الکہف کی آیہ نمبر 50 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ تو کتنے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس کی اولاد کو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیاطین کی، جنات کی اولاد ہوتی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے اسی آیہ مبارکہ میں کہ ابلیس کے بارے میں، جب یہ آیہ مبارکہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے واقعے سے متعلق یہ آیا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس سے بڑی واضح طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ چونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اس کی اولاد ہے، تو جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ اچھا، باتھ روم میں جاتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں خبث والخبائث والی، اس میں خبث یہ مرد جنات کے لیے، شیاطین کے لیے، کیونکہ جنوں میں نا جو خراب قسم کے جن ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہتے ہیں، تو شیاطین اور یہ جو جنیاں ہوتی ہے اسے خبائث، یہ اس کی جمع ہے جنیاں کی، جو خبیث جنیاں ہوتی ہیں، جو اس کی فیمیل ہوتی ہے۔ اس لیے اس دعا سے بھی ہمیں خبث والخبائث سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کی اولاد جو ہے، اس کی نسل آگے چلنا اور یہ سارا کچھ جو ہے، یہ تصریحات مل جاتی ہیں۔ اچھا، علامہ شوبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ کیا ابلیس کی بیوی ہے؟ تو میں نے اسے جواب دیا، میں اس شادی میں شریک نہیں تھا۔ جب میں یہ بات کی میں نے، تو پھر مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان یاد آیا کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ تو پھر مجھے علم ہوا کہ اولاد بیوی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، تو میں نے کہا ہاں، اس کی بیوی ہے۔ امام شعبی نے آیت مبارکہ سے جو یہ سمجھا کہ اولاد کے لیے بیوی ہونا لازم ہے، اس طرح کی بات حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ اچھا، اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس مسئلے میں جو صحیح طور پر ثابت ہے، وہ حمیدی نے جمع بین الصحیحین میں ابو بکر برقانی سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ابو محمد عبد الغنی بن سعید الحافظ سے ایک مسند عاصم بن ابی عثمان عن سلمان سے ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں تم سب سے پہلے داخل نہ ہو اور سب سے آخر میں نہ نکلو، کیونکہ وہاں پر انڈے دینے والا اور چوزے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کی صلبی اولاد ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انڈے دیتا ہے اور چوزے نکالتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں کرے، تو یہ بات ایک طرف دلیل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ یہ بات آپ کے اوپر واضح ہو جائے۔ اور پھر اگر آپ سورۃ الاعراف کی آیت 27 دیکھیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اب یہ جو اگلا ٹکڑا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور اس کا قبیلہ بھی، اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شیاطین کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، وہ بھی قبائل میں ہیں، ان کی بھی مختلف جو ہے وہ ڈویژنز ہیں، کیٹیگرائزیشنز ہیں۔ جیسے انسانوں میں قبیلے ہوتے ہیں تو جنات میں بھی قبیلے ہوتے ہیں، اور قبائل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ معاملہ ہو کہ اچھا پھر کہ اس کے اندر جو ہے پھر اولاد ہے، پھر اولاد کی اولاد ہے، اور وہ سارے معاملات۔ اچھا، اسی طرح
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور حوروں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ حوریں وہ ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ انسانوں اور جنوں میں سے کسی نے نہیں چھوا ہوگا۔ تو اگر جنات، کیونکہ دیکھیں نا فرشتوں کا یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو اب جنات کا یہاں خاص طور پہ ذکر ہوا، تو یعنی معلوم کیا ہوا کہ حوریں جنوں کے لیے بھی وہ ان کی قسم میں سے حوریں ہوں گی۔ اور امام بغوی نے معالم التنزیل میں یہ لم یطمثہن کا معنی یہ لکھا ہے کہ لم یجامعہن، کہ ان سے جنوں اور انسانوں نے کبھی بھی جمع نہیں کیا، تو گویا جن بھی جمع کرتے ہیں۔ اور امام بیداوی نے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التأویل پر لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جن بھی جمع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس والی جو روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہاں پہ خبث جو ہے وہ خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل الصنعانی لکھتے ہیں کہ پہلے خبث سے مراد شیاطین اور دوسرے خبائث سے مراد شیاطین کی عورتیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں حضرت خالد ابن ولید کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کے عزا بت اس کا ختم کر دو، اس کو اڑا دو، تو اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کو حضرت خالد بن ولید اور وہ چڑیل کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو واقعہ بتایا ہے۔ تو وہ بھی جنیاں تھی جو اس کے اندر سے ظاہر ہوئی اور وہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ ساری تمہید میں نے خاص طور پر آپ کے ان سوالات کے جوابات کے لیے باندھی ہے کہ فوراً لوگ سوال کر دیتے ہیں ارے جنوں کی اولاد کہاں ہوتی ہے، ارے جنوں کا یہ اور جنوں کا وہ۔ تو اس لیے میں نے قرآن کریم سے ان آیات کو آپ کے سامنے اور ان کی تفاسیر کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ پہلے کلیئر ہو جائیں، تو پھر حدیث جب ہم رکھیں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے علامہ احمد بن علی ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے المبنیات علی الاستعداد لیوم المعاد، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ قال عمر رضی اللہ عنہ ان ذریۃ الشیطان 9، کہ شیطان کے 9 بیٹے ہیں۔ اب یہ 9 خاص کر کے 9 کا کیا ذکر ہے کہ ان کے نام ہیں زلیتون، وثین، لقوس، رعوان، حفاف، مرہ، مصوت، داسم ولہان۔ اب ان میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ آپ سمجھ لیں شرارتیں ہیں جن کا ہم آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک جو ہے نا اس سے کیا کیا شرارتیں ہیں موصول۔ اچھا، یہ جو زلیتون کا جو ذکر ہے یہ بازاروں میں فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی، ان چیزوں کو پھیلانا یہ اس کا کام ہے۔ اور جہاں تک ولہان کی بات ہے تو یہ نماز میں، وضو میں، عبادات میں یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو لقوس ہے وہ مصیبتوں اور گناہوں کا ساتھی ہے، یعنی گناہوں کی طرف آمادگی میں یا گناہوں میں آپ سمجھ لینا انجوائمنٹ ڈالنا، مصیبتوں میں ناشکریاں اس کی طرف لے کے جانا، یا اسی طرح مصیبتوں کے راستوں کی طرف انسان کو لے جانا، یہ تمام معاملات جو ہے وہ یہ اس کا کام ہے۔ اسی طرح جو رعوان ہے، وہ رعوان جو ہے وہ بادشاہوں اور حکمرانوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو حفاف ہے یہ شراب نوشی کا ساتھی ہے، شراب، جوا، اسی قسم کی جو ڈرگز وغیرہ ہیں نا، ان کے اوپر لگانا، ان راستوں پہ چلانا، ان چیزوں کو خوشنما کر کے بتانا، ان چیزوں کے جو وساوس ڈالنا، خیالات ڈالنا، ان کے اوپر یہ جو ہے وہ اس کا کام ہے حفاف کا۔ اور جو مرہ ہے وہ بھی جو ہے ولہان کی طرح وضو میں، نماز میں، عبادات میں وہ وسوسے ڈالتا ہے ولہان، اور یہ شک اور غفلت پیدا کرتا ہے نیک اعمال میں۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، وسوسے کا ڈالنا الگ چیز ہے اور عبادات میں شک کا پیدا کرنا، اور اسی طرح غفلت پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، عبادات بھول گئے آپ، جلدی جلدی پڑھ لی، آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو اس کا بیٹا، اب یہ بیٹے ہیں اور پھر ان کی آگے نسلیں بھی ہیں، یاد رکھیں۔
تو وہ ایک ایک بیٹے کی جو آگے نسل ہے نا، اس کا یہ کام ہے۔ اسی طرح اس کا جو بیٹا ہے جس سے آگے پھر اس کی وہ نسل وہی کام میں لگی ہوئی ہے، وہ مصوت ہے۔ اور مصوت کیا کرتا ہے؟ جھگڑے کرانا، لوگوں میں آپس میں لڑائیاں کرانا، مار پیٹ کرانا، ظلم و زیادتی، ان چیزوں کو ہوا دیتا ہے، سنسنیاں پھیلانا، لوگوں کے دل لوگوں سے خراب کرنا، لوگوں کو لڑانا، فساد فی الارض کا کام کرنا، یہ اس کا کام ہے مصوت۔ اسی طرح جو اس کا بیٹا داسم ہے اور اس کی اولاد، یہ اس کا کام ہے گھروں میں لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا، گھروں کا برباد کرانا۔ اور یہ جو وسیم ہے، یہ رات کے وقت لوگوں کو خوف زدہ کرنے والا اور راستوں میں تکلیف دینے والا۔ تو راتوں کے وقت جو انسانوں کو خوف میں ڈالتا ہے، یا اندھیری راگوں میں، اندھیری جگہوں میں انسان خوف محسوس کرتا ہے، یا جو جنات کے حملے ہوتے ہیں، یا پھر راستوں میں لوگوں کو تکلیفیں مصائب ہوتی ہیں، یہ تمام اس کی اور اس کی اولاد کا کام ہے۔ اور یہ تمام شیاطین انسانوں کو مختلف طریقے سے گمراہ کرنے اور برائیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو، ان کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، اور عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں کہیں فتنوں میں نہ ڈال دے اور پھر تم بھی غلطیاں کر بیٹھو اور جنت سے محرومی حاصل کرو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سیدھی راہ اختیار کرو اور شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے بچو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دو صورت معوذتین جو ہیں ان کو آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ اور ایمان کی مضبوطی کے لیے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ ساری سورہ جو ہے یہ پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے انکریز ہو، آپ کے دل میں محبت بڑھے، اس کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔